اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ظاہر اسلام کا ابتدائی دور ہے، ارتقائی مراحل سے اسلام گزر رہا ہے، تکالیف بے انتہا ہیں، تشدد ہو رہا ہے، قریشی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ یہاں پر اب ہجرتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرتیں فرمائی، کیسے فرمائی، کیا ہوا، کیا تکالیف تھیں، مواقعات ہوئی تو کس طرح سے آپ کی ہوئی۔ پھر ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روپیہ پیسے کے پیچھے جو ہے وہ ہے نا کہ سب مایا ہے کہ پیچھے جو ہے ہم گھوم رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی اور بے انتہا تھی، لیکن ان کے نزدیک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو ذریعہ معاش آپ نے بتانا ہے، اور تجارت میں کامیابی کا جو راز اور دیانتداری کا جو فلسفہ تھا بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی عظیم ہستی کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خصوصی فضائل عطا فرمائے تھے، جن میں چند کا ذکر ہوا کہ آپ جو ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم زلف ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ ان چند صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ہجرتوں کی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ 3 ہجرتیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہیں، 2 حبشہ کی جانب اور 1 مدینہ المنورہ کی جانب۔ اور ان کا بنیادی اس کا ریزن یہ تھا کہ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، ٹین ایج کے دور میں اسلام قبول کیا، جب جوانی عروج پر ہوتی ہے اور جب مختلف چیزیں کرنے کا دل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے۔ تو دوسرے مسلمانوں پر جس طرح ظلم کیا جاتا تھا، اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی شدید ظلم کیا جاتا تھا، جیسا کہ ذکر ہوا۔ اور آپ کے خونی رشتے، آپ کے سگے چچا آپ پر ظلم کیا کرتے تھے، الٹا لٹکا کر اور چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دی جاتی تھی اور سانس بند ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پر ثابت قدم رہے، اور جب ظلم کا بہت اضافہ ہوا تو پھر حبشہ کی جانب ہجرت فرما گئے۔ اور جب پھر ہجرت فرما گئے اور کچھ عرصہ وہاں رہے اور پھر لوٹے تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما چکے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی جانب چلے۔ مواخات کا جہاں تک تعلق ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مدینہ منورہ میں آپ حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی مواخات حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائی۔ اور جب دوسری دفعہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات فرمائی، ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ اور جب دوبارہ مسلمانوں کو ایک مواخات کی ضرورت تھی، ایک دوبارہ بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت تھی، تو دوبارہ جب ان کی مواخات ہوئی تو وہ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور یہ ایک بزرگ صحابی تھے جن کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہجرت سے پہلے حضرت زبیر بن عوام پر سخت تشدد ہے اور سخت تکلیف میں زندگی گزر رہی ہے، اور 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرتیں کر چکے، 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرتیں کر چکے ہیں۔ اور ہجرت یہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا، سب کچھ چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، اپنے کھیت خلیان، اپنے فیملی ممبرز کو چھوڑنا ہے اور جانا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں قطع کلام کی معذرت، یہاں بہت ضروری بات آ گئی۔ دیکھیں اب بہت سے لوگ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جی بہت سے صحابہ تو ظاہر اس وقت جو مالی اعتبار سے مستحکم نہیں تھے تو جی ہجرت کر لی، یہ بھی جو اعتراض اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، لیکن یہ وہ مثال ہے یہاں پر کہ اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کی رخ انور پہ قربان کیا، سارا مال، اور اس کے بعد آپ نے مال چھوڑ کے چلے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ جب حکم آیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ سارے صحابہ نے ہجرت کرنی ہے، تو اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کر، اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ کر صحابہ حکم کی تعمیل میں فوراً آگے آ گئے۔ تو یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، لیکن حضرت زبیر کو یہ سعادت 3 دفعہ عطا ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلے یہ معاملہ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاروبار کو ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ مکہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑے گوشت کے تاجر آپ تھے۔ اچھا پہلا سلاٹر ہاؤس کہا جاتا ہے بقیع کے بازار میں، جی بقیع کے بازار میں آپ کا پہلا سلاٹر ہاؤس تھا، اور پورے مدینہ منورہ کے لوگ آپ ہی سے گوشت خریدا کرتے تھے۔
اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی تھی کہ مشہور تھا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاروبار شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان کبھی اللہ۔ ایسا موقع نہیں ہوا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہو اور اس میں گھاٹا ہو گیا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا